اسلام اطاعت، تقوی اور عبادت کی اصل حقیقت۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو دل و جان سے ماننا اطاعت کہلاتا ہے، اور اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی سے بچنا تقوی ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک ہی بات لگتی ہے، لیکن ان میں معمولی سا فرق ہے۔ اب آئیے عبادت کو سمجھتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے غلام۔ غلام وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے مالک کے حکم کا پابند ہو۔ اس کے برعکس ایک ملازم صرف اپنی ڈیوٹی کے وقت کام کرتا ہے۔ جب اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک آزاد شہری کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر کسی باورچی کو صرف کھانا پکانے کے لیے رکھا گیا ہو تو آپ اسے بیت الخلاء صاف کرنے کا حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کام کا ملازم نہیں۔ لیکن غلام کا معاملہ مختلف ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا تھا۔ جس کام کا بھی حکم دیا جاتا اسے فوراً انجام دیتا، انکار کا حق نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ زندگی بندگی کے لیے ملی ہے، اور بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ اب تک ہم نے 4 اہم الفاظ سمجھے: اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت۔ یہ چاروں ایک دوسرے سے بہت قریب ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا الگ مفہوم ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنی مرضی چھوڑ کر مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اطاعت کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو خوش دلی سے ماننا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اور عبادت کا مطلب ہے زندگی کے ہر لمحے میں خود کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ لیکن ایک بہت اہم بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اللہ کی بندگی کبھی عادی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے کچھ احکام مانیں اور کچھ چھوڑ دیں، کچھ باتوں پر عمل کریں اور کچھ کو اپنی خواہش کے مطابق نظر انداز کر دیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق اختیار کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے، چاہے وہ حکم اس کی خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے تمام احکام ماننا ہی حقیقی بندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے کہ اسلام صرف اپنی پسند کے احکام پر عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو قبول کرنا ہی حقیقی ایمان ہے۔ سوچیں، سور کا گوشت کس نے حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ شراب کس نے حرام کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور سود کس نے حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن افسوس، بعض لوگ شراب نہیں پیتے، سور کا گوشت بھی نہیں کھاتے، مگر سود کو معمولی گناہ سمجھ کر بے دھڑک کھاتے رہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اگر کسی چیز کو صرف اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے تو پھر سود کو کیسے جائز سمجھا جا سکتا ہے؟ جبکہ قرآن و حدیث میں سود کی مذمت بہت زیادہ سخت انداز میں کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر لوگ سود چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا شراب پینے والوں کے بارے میں ایسی سخت وعید آئی؟ کیا سور کا گوشت کھانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرمایا؟ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی سنگین ہے۔ اسی لیے ایک مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنی پسند کے احکام پر عمل کرے اور جو احکام مشکل لگیں انہیں چھوڑ دے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے برابر اہم ہے۔ اگر کبھی انسان سے کمزوری یا غلطی ہو جائے تو مایوس
مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو سچی توبہ کر لیتا ہے، لیکن سچی توبہ یہ نہیں کہ انسان پوری زندگی گناہوں میں گزار دے اور موت کے وقت صرف زبان سے معافی مانگ لے۔ حقیقی توبہ وہ ہے کہ جیسے ہی غلطی کا احساس ہو، انسان فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے، اپنے گناہ پر نادم ہو، معافی مانگے اور پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک سچے مسلمان کی زندگی کا اصول یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھے۔ اسی میں دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی نجات بھی۔ بندگی آسان کیسے بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن جانا آسان کام نہیں۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ پوری زندگی اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق گزارنا اصل کامیابی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے دل پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے مگر اس پر پوری طرح عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ واقعی مسلمان ہونا صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی فرمائی ہے، اسی لیے ایسی عبادتیں عطا کی جو انسان کو ہر وقت اپنی بندگی یاد دلاتی ہے اور اسے سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ نماز کیوں فرض کی گئی؟ نماز صرف چند رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ سے کیے گئے عہد کی تجدید ہے۔ دن میں 5 مرتبہ انسان اپنے دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل پہچان اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ مشہور شاعر حافظ جلندری نے بہت خوب کہا، سرکشی نے دھندلا دیے ہیں بندگی کے نشان، آؤ سجدے میں گر کر زمین پر اپنی بندگی کا عہد تازہ کریں۔ یعنی جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنی بندگی کو تازہ کرتا ہے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تاکہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس ستاتی ہے، کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، لیکن روزے دار صرف اس لیے نہیں کھاتا پیتا کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہی اصل تربیت ہے۔ جب انسان 1 ماہ تک حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے رکتا ہے تو اس کے لیے حرام چیزوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں اور خواہشات کے مقابلے میں ایک مضبوط ڈھال ہے۔ جس طرح ایک سپاہی جنگ سے پہلے مسلسل مشق کرتا ہے تاکہ میدان جنگ میں مضبوطی سے کھڑا رہ سکے، اسی طرح روزہ بھی انسان کی روحانی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بھر گناہوں سے بچ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزے کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ دل میں اللہ کا خوف، اطاعت اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ یہی عبادتیں انسان کو آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے لگتا ہے۔ زکوٰۃ، حج اور بندگی کی مکمل امارت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور ایک بڑی رکاوٹ مال کی محبت ہے، لیکن اگر یہی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے تو یہ ایمان کے لیے خطرناک بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی۔ زکوٰۃ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کو مال کی محبت سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں سخاوت، ہمدردی اور اللہ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا جو کئی عبادتوں کا حسین مجموعہ ہے۔ حج میں نماز کی روح بھی ہے کیونکہ وہاں بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی جھلک بھی ہے کیونکہ انسان
انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس میں روزے جیسی تربیت بھی ہے، کیونکہ حالت احرام میں بہت سی جائز چیزوں سے بھی رکنا پڑتا ہے صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ گویا حج ایک ایسا تربیتی سفر ہے جو انسان کو ہر لحاظ سے اللہ کا فرما بردار بناتا ہے۔ اب ایک خوبصورت مثال سے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی جگہ 4 مضبوط ستون کھڑے ہوں لیکن ان کے اوپر کوئی چھت نہ ہو، کیا ایسی عمارت مکمل کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ستونوں کی اصل اہمیت تب ہے جب وہ چھت کو سہارا دے رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے مضبوط ستون ہے، لیکن ان ستونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے تحت آ جائے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو اور حج بھی کر آئے، لیکن کاروبار، معاملات، اخلاق، لین دین اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں اللہ کے احکام کو نظر انداز کرے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ستون تو موجود ہوں مگر چھت نہ ہو۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے مگر نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو اور فرائض ادا نہ کرتا ہو تو یہ بھی درست نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میری عمارت کی چھت تو موجود ہے لیکن ستون نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چھت بھی ضروری ہے اور ستون بھی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج انسان کی تربیت کرتے ہیں، جبکہ پوری زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا اس تربیت کا اصل مقصد ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تب ایک انسان حقیقی معنی میں اللہ کا فرما بردار بندہ بنتا ہے، اور یہی کامل اسلام ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کامل انصاف کرنے والا ہے، اس لیے ہر شخص کا فیصلہ اس کے حالات، اس تک ہدایت کس حد تک پہنچی اور اس کی ذمہ داری کے مطابق ہوگا۔ کسی خاص فرد کے بارے میں دنیا میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر حجت مکمل طور پر قائم ہو چکی تھی یا اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ وہی ہر انسان کے حالات اور نیت کو پوری طرح جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔